بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، ان کا نام آزر تھا، اور ماں کا نام لیوسا تھا جو خفیہ طور پر مومنہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں ہوئی جس کا نام نمرود تھا۔ وہ جاہ و حشمت والا اور بت پرست تھا۔ جب وہ پوری دنیا کا مالک ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو لوگوں نے اس کے خوف سے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ گئے تو اپنے والد کو اپنے قول سے خاموش کر دیا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے میری قوم، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، میں نے ہی تجھے پیدا کیا اور تجھے رزق دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری خطا کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ تو اس وقت نمرود اور اس کے ساتھی آپ کی فصاحت بیانی پر تعجب کرتے ہوئے ہکا بکا رہ گئے۔ پھر نمرود آزر کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا، اپنے لڑکے کو پکڑ لو اور میری پکڑ سے اسے ڈراؤ۔ تو ان کے والد نے انہیں پکڑا اور انہیں ڈرانا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ سنے اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ تو آپ کے باپ نے آپ کو جھڑک دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کے انتظار میں رہے اور ایک دن موقع پا کر بتوں کے پاس گئے، اور بت خانے میں 72 بت تھے، ان تمام کو کلہاڑے سے توڑ دیا، اور بڑے بت کو چھوا تک نہیں بلکہ کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی اور چلے گئے۔ تو جب وہ لوگ ان بتوں کے پاس گئے اور انہیں اس حال میں پایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے نمرود کو اطلاع دی، اور نمرود خود بھی خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے بتوں کی پرستش کا دل دادا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود اور اس کی قوم نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہالت نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو فرمایا، تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ حرکت کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ 3 مہینے تک انہوں نے لکڑیاں اور تختے جمع کیے تاکہ وہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس میں آگ لگائی تو وہ آگ بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ اس نے فضا کو بھر دیا اور اس کی گرمی ہر چہار جانب پھیل گئی، اور انہوں نے منجنیق تیار کی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈال دیا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس کے بغل میں انار کا درخت اگ آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں جنت سے تخت، تاج اور جوڑا لے کر حاضر ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو پہن لیا اور انتہائی آرام و راحت کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ایک بڑی مخلوق آپ پر ایمان لے آئی، اور جب نمرود کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، اے ابراہیم، ہماری زمین سے نکل جا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین نکل گئے، اور آپ نے سارہ نامی ایک عورت سے شادی کی۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور وہاں ایک مدت تک قیام پذیر رہے۔ پھر شاہ مصر نے آپ کو ایک لونڈی عطا کی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ پھر آپ ملک شام لوٹ آئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی، اور آپ علیہ السلام ہی کی داڑھی سب سے پہلے سفید ہوئی۔